وہ شہد کی مکھیاں ہیں، اگر جہاں جو فصل ہے وہاں پر جس کے پھولوں سے اس نے وہ شہد کشید کیا ہے، اس کا فلیور، اس کا کلر جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. تو مختلف الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہیں. فیہ شفاء للناس، اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں، دھیان دیں. اب ہمارے آج کل کے جو بھی ریسرچ کرتے ہیں لوگ، اور ظاہر بات ہے کہ ریسرچ کا جو لیول ویسٹرن کنٹریز میں ہے، امریکہ وغیرہ میں بہت اونچا ہے، وہ ریسرچ تو بہت ڈیپ جا کے کریں گے لیکن ذہن ان کا اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سب کس کی قدرت کے مظاہر ہیں، کہاں سے سیکھا اس شہد کی مکھی نے یہ سب کچھ کرنا، اور کتنا آرگنائز سسٹم ہے ان کا. ایک ملکہ ہے اور پھر ورکرز ہیں، اور کس طریقے سے، اور 1 کلو شہد کے لیے وہ کتنا فاصلہ جو ہے وہ طے کرتی ہیں، اور کتنا جو ہے ان کو مشقت کرنی پڑتی ہے اس تھوڑے سے شہد کو اکٹھا کرنے کے لیے. یہ ساری کس کی خلاقی کے مظاہر ہیں، کس کا بنایا ہوا نظام ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا. یہ ہے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ. حالانکہ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ ان میں دیکھیں، ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے. سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کی. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. خالق وہ ہے تمہارا، تم مانو یا نہ مانو. ثم یتوفاکم، پھر وہ موت بھی تمہیں دے گا تم چاہو یا نہ چاہو. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ہیں کہ جو پہنچ جاتے ہیں وہ ارذل عمر کو، نکمی عمر، بڑھاپے کی وہ منزل کہ جس کے بارے میں فرمایا لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ جاننے کے بعد وہ اب کچھ بھی نہیں جانتا. وہ قوا بھی مزمحل ہوتے ہیں، حافظہ بھی ختم ہوتا ہے، جو علم وغیرہ تھا وہ بھی زائل ہوتا ہے. وہ اس بڑھاپے میں ایک سٹیج وہ بھی آتی ہے، اسے ارذل العمر کہا گیا. کچھ ہیں جو اس تک پہنچتے ہیں، ورنہ اکثر اس سے پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں. ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا. فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو جن لوگوں کو برتری اور فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو نہیں دیتے کہ فہم فیہ سوا، کہ اس کے اندر برابر ہو جائیں. یہ اصل میں مشرکین عرب چونکہ بتوں کو مانتے تھے، ان کا اپنا ایک مشرکانہ تصورات تھے. پھر ان کے ہاں غلاموں کا ایک تصور تھا، غلامی ان کے معاشرے کا ایک جزو لا ينفک تھی. اسی حوالے سے انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا تمہارا اللہ ہے. وہ تم میں سے کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. کسی کو اس نے آقا بنا دیا، تم میں سے کوئی آقا ہے اور کوئی غلام ہے. لیکن جو آقا ہے کیا وہ غلام کا خالق ہے؟ برابر ہے انسانیت میں، شرف انسانیت میں برابر ہے. یہ تو اللہ نے اسے زیادہ دے دیا اور وہ بیچارہ اس کو غلام بنا کے آزما لیا. لیکن ان کو، حالانکہ تم ایک ہی لیول کے ہو، انسان ہو، تم میں خالق و مخلوق کا رشتہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر بٹھانے کو اور لانے کے تیار نہیں ہو. اور یہ جو تم ہاتھ سے بت تراشتے ہو، بے بس اور لاچار، جنہوں نے آج تک کچھ پیدا نہیں کیا، انہیں تم خالق کے برابر لا کے بٹھا دیتے ہو. وہ خالق. تو یہ ہے اصل میں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو برتری اور فضیلت دی گئی ہے رزق کے اندر، وہ کبھی اپنے غلاموں کو وہ رزق نہیں دیتے کہ اس میں وہ برابر ہو جائیں، لیکن ان کو بٹھا دیتے ہیں اللہ کے برابر، ان کی کوئی حقیقت نہیں. افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ اللہ کی نعمتوں کے انکاری ہیں، منکر ہیں. یہاں پہ پھر لفظ نعمت آ گئی. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے زوج، تمہاری بیویاں بنائی ہیں. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے تمہیں عطا کیے ہیں بیٹے، اور پھر اسی سے آگے پھر نسل چلتی ہے پوتے. یہ نظام بھی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. ورزقکم من الطیبات، اور اس نے پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا. افبالباطل یؤمنون، تو کیا یہ باطل پر، جھوٹی باتوں پر
بے سروپا باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز ان میں سے نعمت ہے اللہ کی، ذرا غور تو کرو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہیں کچھ ایسی ہستیوں کی جو کچھ اختیار نہیں رکھتے رزق کے بارے میں مختار نہیں ہے، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ رزق دے سکیں، نہ آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی اللہ کو عام بادشاہوں پر قیاس نہ کرو۔ تم نے بھی اللہ کا تصور کیا ہے کہ جیسے تمہارے ہاں کوئی اچھا بڑا بادشاہ ہو، وہ بادشاہ بھی کیا ہے، اس کی بادشاہی اپنے بل پر تو نہیں ہے، وہ تو ایک انسان ہے، اس کی فوجیں ہیں، اس کے منصبدار ہیں، اس کے درباری ہیں، وہ ہیں کہ جن پر قائم ہے، پھر اس کے کچھ منہ چڑے بھی ہوتے ہیں جن کی بات کو جو ہے رد نہیں کرتا۔ یہ سارے تصورات جو ہیں، اور اس دربار تک رسائی کے لیے کچھ جو ہے وہ نظر نیاز بھی دینی پڑتی ہے، کچھ دربان کو بھی کچھ پیش کرنا پڑتا ہے، یہ سب تصورات تم نے اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیے، تو اللہ کو قیاس نہ کرو اپنے اوپر اور اپنے بادشاہوں کے اوپر۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک غلام کی، ایک مملوک کی، لا یقدر علی شیء، جو کسی شے پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ مملوک کا، غلام کا تصور ہی ان کا یہ ہوتا تھا کہ اس کی کوئی ملکیت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مرضی ہے، وہ ہر وقت آقا کے اشارے کا منتظر ہے، جو وہ کہے گا، جو حکم دے گا وہ اسے کرنا ہے۔ تو مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کی، ایک مملوک کی، کہ جو کسی شے پر اختیار نہیں رکھتا۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے رزق حسن عطا کیا ہے، بخشا ہے، بہت اعلیٰ رزق، اور وہ رزق ہے وحی کا رزق، ہدایت کا رزق۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اسے خرچ کر رہا ہے، چھپا کر بھی اور ظاہراً بھی، عام کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے ہدایت کو۔ هل يستوون، کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ ہی کا ہے شکر، سب تعریفیں، سب شکر اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، اور وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، کسی کام جوگا نہیں۔ چنانچہ آگے جو الفاظ آئے ہیں، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ تو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، ایسا نکما غلام ہے کہ جو روٹیاں ہی توڑتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، اور جس طرف بھی بھیجتا ہے اس کا آقا کسی کام کے لیے، تو وہ کوئی خیر کما کے نہیں لاتا، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے اس کا۔ هل يستوي، ہوا کیا یہ برابر ہوگا اس کے؟ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، ایک وہ شخص ہے کہ جو حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے پر گامزن ہے، قائم ہے۔ تو ان دو کو کیا تم برابر کر سکتے ہو؟ تو تمہارے ایک یہ بت ہیں لاچار، کسی جوگے نہیں ہیں، اور یہ ہے کہ یہ معبودان باطن ہے جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، اور ایک اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے، اور ایک شخص ہے کہ جو عدل و انصاف سے جو ہے لوگوں کو ہدایت بھی دے رہا ہے، خود بھی سیدھے راستے پر ہے۔ کیا یہ چیزیں تم برابر کر کیے دے رہے ہو؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے جو بھید ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور جو قیامت کا معاملہ ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نگاہ کی ایک لپک، بلکہ اس سے بھی قریب تر اور جلدی۔ تم سمجھتے ہو قیامت کیسے آئے گی؟ اللہ کے لیے اتنی آسان ہے جیسے پلکوں کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی ہلکا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کی پیٹوں سے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سارا نظام اس کا بنایا ہوا ہے، یہ جو تخلیق ہے اور آگے نسل چلتی ہے اور بچے کی ولادت ہے اور رحم مادر میں جو کچھ گزرتا ہے، یہ کس نے نظام بنایا ہے؟ اور پھر وقت پورا ہونے پر جو ہے وہ وضع حمل ہوتا ہے، تو اللہ ہی نکالتا ہے، اسی کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں برآمد کیا، لا تعلمون شیئا،
اور اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی اور دل